وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ تلاوت جو آیتیں کی گئیں وہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 75 سے 77 تک تھیں۔ اللہ فرمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ کن چیزوں کی پرستش میں تم لوگ پڑے ہوئے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا؟ بے شک یہ سارے میری دشمن ہیں، ان سب کے ساتھ میری بیزاری بھی ہے اور دشمنی بھی ہے، اور میری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ صرف رب کے ساتھ جو رب العالمین ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، یہ تمہاری پتھر کی مورتیاں، یہ بڑے بڑے بت، یہ تم نے جن کو چیزوں کو بنا رکھا ہے الہ، یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں۔ اگر دیکھیں سورج چاند اللہ کے حکم سے نکلے ہوئے ہیں، لوگ ان کو اگر رب کا درجہ دیتے ہیں یا اختیار دیتے ہیں تو وہ رب نہیں بن جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام شریکوں سے بیزاری ظاہر کر دی، بس کہ یہ سب میرے دشمن ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے شریک میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، یہ سب میرے دشمن ہیں۔ الذی خلقانی فہو یہدین، اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے پس اسی نے مجھے ہدایت دی ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ بڑی خوبصورت آیات ہے سورہ شعراء کی، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے سامنے کہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور وہی ہے جو دوبارہ موت کے بعد مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِیئَاتِی یوم الدین، وہی تو ہے جس سے میں نے آس لگائی ہوئی ہے، امید لگائی ہوئی ہے کہ وہ میری خطاؤں کو معاف کرے گا قیامت والے دن۔ اللہ اکبر، کیسی زبردست آیات ہے۔ اللہ کے ساتھ کیسا تعلق اور کیسا تعارف ہے، کیسی معرفت ہے۔ ربی حبلی حکمم والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور صالح لوگوں کا ساتھ۔ اللہ اکبر، سارا کچھ اللہ ہی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے کہ میری نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، میری قربانی سب اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام وہی بات کر رہے ہیں کہ میرا جینا، میں اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ میں تو اسی کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے ہدایت دی ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا، اور جب میں مروں گا تو وہی مجھے زندہ کر کر اسی کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اسی سے میں نے آس لگائی ہوئی ہے، امید باندھی ہوئی ہے کہ وہ میری خطاؤں کو معاف کرے گا اس دن، جس دن بدلے کا دن ہے، یعنی حساب کتاب کا، جزا اور سزا کا دن۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم الدین کا، اسی پہ مجھے امید ہے کہ وہی میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ ربی حبلی حکمم و الحقنی بالصالحین، اللہ مجھے حکمت بھی عطا کر اور مجھے صالح لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یوسف علیہ السلام بھی یہی دعا کر رہے تھے جب اللہ نے ساری آزمائشوں سے نکال کر ماں باپ کو سامنے تخت کے ساتھ بٹھا دیا اور 22 سارے کے سارے کھڑے تھے، تو دعا کیا تھی؟ 11 بھائی، اے اللہ مسلم فوت کرنا اور سارے لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے یہ الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور آج امت 90% نماز نہیں پڑھ رہی۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے خیال رکھنا اپنے ماتحتوں کا، اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ بہترین ساتھی سے ملا دے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہاں پہ دعا کی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ، اور اے اللہ میری بات، اللہ اکبر، لوگوں کی زبان پر رکھنا، میرے ذکر خیر کو۔ ابراہیم علیہ السلام، آج بھی ہم جب نماز پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر نماز میں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت فرما، جس طرح کہ آپ نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک اللہ آپ بڑے بزرگ ہیں، اور اسی طرح اللہ برکت فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جس طرح کہ آپ نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اور بے شک اللہ آپ بہت بزرگ ہیں، اور تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ یہ ہے درود جو ہم پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھے خدا کے واسطے، تاکہ پڑھے تو صحیح کہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ بہرحال آپ کا ذکر اللہ نے رہتی دنیا کے لیے رکھ دیا۔ آج جتنے بھی ادیان جو ہیں، جو کتاب والے ادیان ہیں، سب کے سب آپ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ بات پسندیدہ ہے کہ انسان کہے کہ میرا ذکر لوگوں کی زبان پر رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ میں کوئی کام اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور میری نیت یہی ہوتی ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو جائے، لیکن اس کام پہ مجھے کچھ اپریشیشن مل جاتی ہے، کچھ لوگ میری تعریف کرتے ہیں، کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو وہ خوشخبری ہے جو اللہ تمہیں دنیا میں دے رہے ہیں۔ تمہاری نیت اگر خالص ہے، اگر نیت میں ریا کرنی ہے، ومن صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے روزہ رکھا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا، اس نے شرک کر دیا۔ اگر تمہاری نیت دکھاوے کی نہیں ہے تو پھر تو وہ خوشخبری ہے جو تم اللہ دے رہے ہیں۔ اور پھر اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور کوئی تعریف کرتا ہے اور آپ کے دل میں نہیں ہے، اور شیطان دل میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، تو دعا مانگے، ربی لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ مجھے نہ پکڑنا جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، فاغفر لی ما لا یعلمون، اللہ مجھے بخش دے اس بات سے جس کا علم نہیں ہے ان کو، وجلنی خیرا مما یظنون، اور اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے جو یہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ یہ بھی دعا میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ جب انسان نہ چاہتا ہو کہ اس کی تعریف ہو، کوئی تعریف کرے، تو یہ دعا پڑھ لیا کرے کہ اللہ مجھے نہ پکڑنا جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں جانتے میرے بارے میں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے تو نہیں جانتے، تو مجھے جانتا ہے، اللہ مجھے بہتر بنا دے اس سے جو یہ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں۔ کام تو ہمیں کرنا ہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم کام کیسے کریں جی، لوگ کریں گے تو پھر تو یہ ہیکر ہی ہو جائے گی، کیا کریں جی، کیسے لوگوں کو دعوت دے؟ کام تو کرنا ہی ہے، کام تو کرنا ہی ہے۔ یہ تو چیک اینڈ بیلنس ہے۔ جس طرح ہم روزانہ، جس کو بلڈ پریشر ہو تو وہ چیک کرتا ہے اپنا بلڈ پریشر، یا شوگر والا روز اپنی شوگر چیک کرتا ہے، مجھے اور آپ کو روزانہ اپنے حالات کو، اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ شیطان اپنا کام کرے گا، اس کی وجہ سے دعوت اور تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑنا، اللہ کی بات کو پہنچانے کو نہیں چھوڑنا، وہ کام جو ہمارے ذمہ لگایا ہے امر بالمعروف اور عن المنکر کو نہیں چھوڑنا، کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم میرے لیے، تمہارے جتنے بھی یہ شریک ہیں سب دشمن ہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ،
تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی ان کی زندگیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ اس قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم، کہ ہم تم سے بیزار ہیں، بڑی ذمہ ہے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کی بندگی کرتے ہو، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور تمہارے اور ہمارے درمیان ہم انکار کرتے ہیں ان تمام شرکوں کا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور تمہارے اور ہمارے درمیان قیامت تک کے لیے یا ہمیشہ رہے گی دشمنی اور بغض، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ اللہ کے لیے سب کچھ، جینا مرنا اللہ کے لیے۔ جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، بغض رکھا تو اللہ کے لیے، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے روک لیا تو اللہ کے لیے، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے، ہمارا محبت کرنا اللہ کے لیے ہو جائے، شوہر اور بیوی کا تعلق آپس میں محبت اللہ کے لیے ہو جائے، ماں باپ کی بچوں سے، بچوں کی ماں باپ سے، بہن بھائی کی رشتہ داروں سے، یہ سب تعلق جو ہے نا، ان میں سب سے جو افضل چیز ہے وہ اللہ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ کرے ہم سب کا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ اللہ میری تمام بدنی عبادات، مالی عبادت صرف تیرے لیے ہے، تیرے لیے، صرف تیرے لیے۔ کل، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا ہر چیز صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ دشمنی بھی کس لیے ہے؟ کہ یہ میرے رب کا دشمن ہے اس لیے دشمنی ہے، ورنہ کوئی دشمنی نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ محبت کس لیے؟ کہ یہ میرے رب کا دوست ہے اس لیے محبت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ ہود میں بھی آتا ہے، انی اشہد اللہ واشہد انی بری مما تشرکون۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم گواہ رہنا، میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں بیزار ہوں تمام شریکوں سے جو تم نے اللہ کے علاوہ بنا رکھے ہیں۔ من دونہ فکیدونی، پس ان کو چھوڑ کر تم سب کے ساتھ میرے خلاف سازشیں کر لو جتنی ترکیبیں کرنا چاہتے ہو، جتنی پلاننگیں کرنا چاہتے ہو، جمیعاً ثم لا تنظرون، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں اسی اللہ پر توکل رکھتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 71 پڑھ لیں، کیا کہا؟ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ شُرَكَاءَكُمْ، تم اور سب تمہارے شریک جو ہے اس کام پر کٹھے ہو جاؤ کہ میرے خلاف کچھ کر سکتے تو کرو۔ اللہ اکبر۔ سورہ الانعام میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے، آیت نمبر 81 سے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، میں کیسے ڈروں تمہارے شریکوں سے، ہاں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، ہاں۔ سورہ زخرف میں آتا ہے کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ میں بے شک بری ذمہ ہوں، بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 26۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 27 اور 28 میں سورہ زخرف کی، ابراہیم علیہ السلام نے مزید کہا، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، مگر سوائے میرے اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اللہ میں نے تیرا حق کا کلمہ پیچھے چھوڑ دیا ہے جو رجوع کرنا چاہے اس کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اپنے باپ سے، کہ میں بیزار ہوں، میں بڑی ذمہ ہوں تمہارے تمام شریکوں سے، بے شک میں تو صرف اس کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، اور میں نے یہ کلمہ حق تم تک پہنچا دیا ہے جو باقی رہے گا جو رجوع کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کردار بڑا زبردست کردار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کردار میں اللہ فرما رہے ہیں تم سب کے لیے اسوۃ حسنہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حجت پوری کرنے کے لیے قوم کے سامنے دعوت رکھی،
اب سب سے پہلے اپنے باپ کے سامنے، پھر قوم کے سامنے، یہاں تک کہ جب بادشاہ وقت نمرود کو پتہ چلا تو اس کو بھی دعوت دی، اللہ کی طرف پکارا، اس نے بلا لیا آپ کو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 ہے، لم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا تھا، اس کے بارے میں سوچا، سنا، جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اس کو اللہ نے ایک بادشاہت عطا فرما رکھی تھی۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، تعارف کرایا اپنے رب کا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، قالا انا احیی و امید، کہنے لگا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ کہتے ہیں روایات میں آتا ہے ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی تھی، اس نے اس کو کہا جا تجھے بخشا، تجھے زندگی دی، اور ایک شخص کو پکڑ کے وہاں سے، جو بیچارہ دیکھ جس کو کچھ بھی جرم نہیں تھا، اس کا گردن اڑا دی کہ لو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ جہالت پر آ گیا ہے۔ بڑا خوبصورت الفاظ ہے، قالا ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب اس کے سامنے ایسی حجت، ایسی دلیل رکھی کہ میرا اللہ لاتا ہے سورج کو، طلوع کرتا ہے مشرق سے، اگر تو ہی الہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے تو تو اس طرح کر، تو اس کو نکال لا مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، اللہ اکبر! کافر جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا، بالکل اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کا میں کیا جواب دوں، پہلی بات کو تو میں نے دے دیا، اب کیا کرنا ہے، لیکن ضد، تکبر، ہٹ درمی، اللہ اکبر، بادشاہت، یہ سب چیزوں نے اس کو حق کو دیکھ کر بھی حق قبول کرنے سے روک لیا، اور پھر ایسے ظالموں کو اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ فرمانے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو جو حق کو پہچان لیتے ہیں، دل اقرار کر لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اصل بات یہ ہے ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرمانے جیسے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 6 اور 7 میں، ان الذین کفروا سواء علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے سب کچھ سمجھ کر بھی انکار کر دیا، اب ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کے، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پہ ڈانٹ ہے، مہر لگ چکی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، ان کے لیے اب دردناک عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ حجتیں پہلے اپنی قوم کے ساتھ بھی پوری کی، پھر ان کے ساتھ بھی پوری کی، سب کے ساتھ کی، اور پھر اللہ کے آگے پیش ہو کر کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بے شک میں تو اپنا چہرہ سیدھا یکرف ہو کر اسی کی طرف کرتا ہوں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفم وما انا من المشرکین، پورا کو پورا یکسو ہو کر، یک روحا ہو کر صرف اللہ کی طرف، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ، قوم نے پھر بھی ان سے بڑی حجت بازی کی، کالا، جیسے کہ باپ نے پہلے حجت بازی کی کہ تجھے میں سنسار کر دوں گا، قوم نے کی کہ یہ ہمارے باپ دادا نے بھی اسی پر تھے، ہم نے ان کو پایا، تو ہم سے کوئی کھیل تماشا کر رہا ہے، یہ ساری حجت بازی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حجت بازی کرتے ہو، اور یقیناً اس نے تو مجھے ہدایت دی ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، اور میں نہیں ڈرتا تمہارے شریکوں سے جو تم نے اللہ کے علاوہ بنا رکھے ہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، مگر میرا رب اگر میرے لیے کچھ چاہتا ہے، مجھے نقصان کوئی ہونا چاہتا ہے، تو میرے رب چاہے گا تو ہوگا۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، چھایا ہوا ہے۔ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے، نہیں پکڑو گے؟ اللہ اکبر! سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیا، کیا نصیحت نہیں پکڑو گے؟ حجت، اتمام کر دیا حجتوں کا، ہر چیز ان کے سامنے رکھ دی، لیکن بات وہی ہے کہ سمجھتے تو وہی ہیں جن کو سمجھ میں آتی ہے۔ اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اپنے باپ کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا، بادشاہ وقت کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، اپنی تجارت، اپنا کاروبار، اپنے اور سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا تب ہی یہ اسوہ حسنہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو ہمیں اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہترین نمونہ رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، جیسے آگے کچھ اور آیتیں لے لیتے ہیں اس مضمون کو تاکہ پتہ تھوڑا سا مکمل کر لیں۔
الذین آمنوا ولم یلبسوا، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو بدلہ نہیں کرتے، ایمانہم بالظلم، ان کے لیے ہی امن ہے دنیا میں بھی انہی کے لیے بہتری ہے اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ فرمانے وَتِلْکَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، یہ وہ حجتیں تھی، وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے، علی قومی ہی، اس کی قوم کے خلاف، نرفع درجات من نشاء، ہم ضرور بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جو ہے وہ بڑا حکمت والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ سورہ شعراء کی آیات میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ جو جتنے بھی تمہارے یہ الہ ہیں جو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، سب میرے دشمن، میں سب سے بیزار ہوں۔ سورہ عنکبوت میں بھی یہ بات کہی، وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تم نے جتنے بھی بت بنا رکھے ہیں، یا تم آج سب کٹھے ہو گئے ہو دنیا کی زندگی میں، دنیا کے مفادات کے لیے، یہ تمہاری محبت صرف دنیا کی زندگی تک ہی ہے۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ، پھر قیامت والے دن تم میں سے بعض کا انکار کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا، اور لعنت بھیجیں گے بعض پر، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگ، جہنم، وہاں تمہارا کوئی بھی دوست، کوئی بھی مددگار، کوئی بھی ساتھی نہ ہوگا۔ یہ حجتیں ساری پوری کر دی کہ دیکھو، ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری یہ جو محبتیں ہیں نا، آج دنیا میں تم ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہو، یہ دنیا کی حد تک کی ہے، قیامت والے تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے، تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے پر لعنت کرو گے کہ تیری وجہ سے میں بھٹکا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جب قیامت قائم ہوگی یا موت ہوگی تو پھر کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہتی، کہ جتنی رشتہ داری ہے نا ہماری، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائی، یہ سب دنیا کی زندگی میں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ مومنون ہے، اللہ فرما رہے ہیں جب سور میں پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن ان کے درمیان کوئی نسبی رشتہ نہ رہ جائے گا، کوئی ماں باپ کا رشتہ، کوئی بیوی بیوی کا رشتہ، کوئی بہن بھائی کا رشتہ، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں اللہ فرما رہے ہیں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تمام دوست قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے تقوی کی بنیاد پر جو دوستیاں ہوں گی، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے دوستیاں ہوں گی، جو اللہ کی وجہ سے دوستیاں ہوں گی، وہی باقی رہیں گی، جتنا مرضی یہاں انجوائے کر لیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دلی دوست اس دن دلی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ آج دوستیوں کے لیے بہت ساری قربانیاں کرنے والے لوگ اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں، اللہ سے استغفار کرے، ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہوئے پھر رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، کوئی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ سب دنیا کی زندگی تک ہے۔ آگے کیا ہوا؟ قوم کے ساتھ حجت پوری کر دی۔ قوم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ نے جو کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے ان بتوں کے ساتھ کوئی ترکیب کروں گا، آپ نے کیا ترکیب کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ انشاءاللہ اس کا ذکر اگلی قسطوں میں ہم کریں گے۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، پھر اللہ نے کیسے کیسے امتحانات لیے ابراہیم علیہ السلام سے، یہ ساری باتوں کا ذکر ہماری انشاءاللہ اگلی ایک ساتھ میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے، اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ عطا فرمائے۔ ان کی ذات میں ہمارے لیے یقیناً زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اور آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ہی اتباع کرنے والے تھے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا لے۔ اصل بات یہ ہے کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ